अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है बुश और ब्लेयर मत बनिए। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरे पास आज कोई ऐसी बात नहीं ख़ास तौर पर बयान करने के लिए जैसी कि होती रहती है, लेकिन आपके अच्छे चेहरों को देखकर मुझे अपने इर्द गिर्द अपने घर का माहौल याद आता है। उसका मैं ज़रूर आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँगा, और वो ये कि किस तरह से मामूली मामूली चीज़ें इंसानों को एक दूसरे के करीब लाने का बाइस बन जाती हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े तहिए जो हैं होते हैं, बड़े बड़े पम्फलेट छपाकर और किताबें लिखकर आदमी इस कदर एक दूसरे के करीब नहीं आता जिस तरह वो किसी एक मामूली सी बात के बाइस करीब आ जाता है। कोई 2-3 माह पहले की बात है, मैं लड़कियों के एक कॉलेज में गया था। अब मुझे याद नहीं कि वो कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का मौका था या कोई डिबेट। बच्चों, आप जानते हैं कि जब इस तरह का कोई मौका हो तो इंसान पर दबाव बढ़ जाता है। जब मैं उस तकरीब से फारिग हुआ तो बच्चियां हस्बे आदत ऑटोग्राफ लेने लगी। उनमें एक बड़ी अच्छी स्मार्ट सी लड़की थी, सेकंड ईयर की। उसने कहा कि क्या सर, आप भी अपने ज़माने में ऑटोग्राफ लेते थे? मैंने कहा कि हाँ, मैं भी ऑटोग्राफ लेता रहा हूँ और अब भी लेता हूँ। वो हैरत से बोली, अब भी ऑटोग्राफ लेते हैं? क्योंकि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो आप ऑटोग्राफ देने वालों में से हैं। मैंने कहा कि नहीं बच्चे, अब मैं समझता हूँ कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसने कहा कि आपकी ऑटोग्राफ बुक तो बहुत कीमती होगी। मैंने कहा कि हाँ, बहुत कीमती है। वो पूछने लगी कि आपकी ऑटोग्राफ बुक में तो बड़े नामवर लोगों के दस्तखत होंगे। मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें बहुत ही नामवर लोगों के दस्तखत हैं। उसने दरख्वास्त के अंदाज में कहा कि क्या हम आपकी ऑटोग्राफ बुक देख सकते हैं? मैंने कहा कि ये मुश्किल है, मैं ना उसे आपके पास ला सकता हूँ ना आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपको जहमत होगी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपको उस बुक से मुतारिफ़ करवा दूँ, और मेरी ये भी आरज़ू होगी कि जिस तरह से मैं ज़िंदगी भर ऑटोग्राफ लेता रहा, आप भी लें, और आखिर में आपका हासिल ज़र्ब इस तरह का हो जिस तरह का हासिल ज़र्ब मेरा है। वो बड़ी ही हैरान हुई। मैंने उनसे कोई भेद खोला नहीं, बस इतना ही कहा कि कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा। अब वो मुझे बात याद आ ही गई है तो आपको बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो वो ऐसा ज़माना था जब अमीरी दावा और तकाजे इतने थे नहीं, और मैं और बानो कुस्या दोनों अच्छे और दरमियाने दर्जे के थे, और वैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे जैसे आम लोग करते थे, लेकिन खुश बहुत थे। हम दोनों ये ज़रूर चाहते थे कि हमारी ऐसी अचीवमेंट हो और हम ऐसे नामी ग्रामी हों कि लोगों को राय दे सकें। हालांकि ये चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती हैं जब तक अल्लाह उससे अता ना करे। हम ठीक ठाक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और ये ख्वाहिश होती कि कुछ ना कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में इकट्ठी होती रहें जैसे नोबियाता जोरे को आरजू होती है घर बनाने की। अच्छा, औरत के बारे में आपको एक बात ज़रूर याद रखिए कि औरत और चिड़िया दोनों ही अपने घोंसले में हर तरह का डका तिनका इस्तेमाल कर लेती हैं। चिड़िया को आपने देखा होगा, वो लंबा तिनका भी ले जा रही होती है, छोटा भी, सरकंडे जैसा भी, खरदार भी और मुलायम भी, और जब उसका घोंसला बन चुकता है तो वो इंतहाई खूबसूरत और खुशनुमा होता है। मेरी बीवी भी चिड़िया की तरह कोशिश करके अपनी गरीबी दावे के मुताबिक घर में ऐसी चीज़ें लाती थी जो उसके घर को ऐसी ही इज्जत बख्श सकें जैसे कि बड़े घरों को मिलती हैं, लेकिन बेचारी का बस नहीं चलता था। हम फिर अचानक बीच में अमीर हो गए। हमारे अमीर होने की एक निशानी ये थी कि हमारे घर में नई चीज़ आई जो पहले हमारे घर में नहीं थी। वो शैम्पू की शीशी थी। उस ज़माने में किसी घर में शैम्पू होने का मतलब अमीर होना था। वो 9 रुपये 11 आने की शीशी थी। रंग उसका गहरा सब्ज था और उसका मुंह बड़ा तंग होता था। हमने अमीर होकर उस शैम्पू के साथ अपने सर को धोना शुरू किया, और हम इतने खुश हुए कि जैसे दुनिया जहान की नेमत और दौलत हमें मिल गई हो। लेकिन चूंकि माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे, ये खुफिया बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। तो जब हम वो शैम्पू इस्तेमाल करते थे तो पहले गुस्ल खाने में जाकर लाल साबुन से सर धोते थे। जब सर धुल जाता था तो हम में से जो भी नहा रहा होता था वो अपना गीला माथा बाहर निकालता, और बाहर होता वो शख्स उस शीशी का ढकना खोल के शैम्पू का एक टिपका उस पर लगाकर फ़ौरन शीशी सीधी कर लेता। अब इस तरीके से तो ज़ाहिर है झाग वैसी नहीं उठती जैसी आप लोग अल्लाह के फजल से उठाते हैं और खटाखट बनाकर सर धो लेते हैं। मैं कई दफ़ा शैम्पू के इश्तिहार देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल मसला शैम्पू का है। अगर ये फैसला हो जाए कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि शैम्पू के इश्तिहारों की एक हर रोज़ एक धमाचौकड़ी मची हुई होती है। लेकिन हमारे ज़माने में वो एक सब्ज़ रंग का शैम्पू था। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अपनी इमारत का।
ہمارے امیر ہو چکنے کے بعد پھر ہم یہاں ایک امریکی پبلیکیشن ادارے فرینکلن سے وابستہ ہو گئے. مجھے اس ادارے سے کتاب ٹرانسلیٹ کرنے کا آرڈر مل گیا اور اس کے 1 ماہ بعد بانو قدسیہ کو بھی اسی ادارے سے ایک کتاب مل گئی. ہم نے 3 مہینے کی مدت میں اپنی انکم میں اچانک 5,000 روپے کا اضافہ کر لیا. اس طرح اچانک 5,000 روپے مل جانے سے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے. بانو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بہت اعلیٰ درجے کی میز ہونی چاہیے. ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہی دنوں کباڑیوں کے پاس کسی سفارت خانے کا سامان بکنے کے لیے آیا ہے. اس سامان میں ایک کمال کی میز تھی. اس پر کم سے کم 8 افراد کو سرو کیا جا سکتا تھا. وہ ولایت سے امپورٹ کی گئی تھی. نہایت ہی اعلیٰ درجے کی تھی. بانو کے بار بار بھاؤ تاؤ کرنے سے کباڑیا بھی تنگ آ کر اور جان چھڑانے کے لیے ایک دن کباڑیے نے بانو سے کہا کہ بی بی ریڑا لاؤ اور اسے لے جاؤ. اس طرح بانو اس میز کو ریڑے پر رکھ کر بڑے فاتحانہ انداز میں گھر لے آئی اور ہمارے گھر میں بھی ایک نہایت اعلیٰ درجے کی میز آ گئی. اب ہم میں سے جس کو بھی کام ہوتا یا نہ بھی ہوتا وہ اس میز پر بیٹھ کر کرنے کی کوشش کرتا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میز ہمارے گھر اور زندگی کا ایک حصہ بنتی گئی. پھر گھر میں ہمارے بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے. وہ بھی اسی میز کو استعمال کرنے لگے. لیکن میری بیوی بہت پرٹیکولر اور محتاط تھی کہ اس میز کی جو پائن وڈ ٹاپ ہے کہیں اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے یا نشان نہ پڑے. اور اس میز نے بانو کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی. سارے کام چھوڑ کر اس کی نگاہیں میز پر مرکوز رہتی. خواتین و حضرات، تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس میز کے اوپر نشان پڑنے شروع ہو گئے. ایک دن بانو نے بھی دکھی ہو کر کہا کہ میں اب اس میز کا پائن وڈ ٹاپ پالش کرواؤں گی. میں نے کہا کہ واقعی اس کی حالت ایسی نہیں کہ ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں. چنانچہ پالش کرنے والے کو گھر بلایا گیا. اس نے دیکھ کر کہا کہ اس ٹاپ پر رندہ تو لگ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت سافٹ ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جو ہم اس پر استعمال کر سکیں. اس نے کہا کہ میں اس پر 4 زیرو کا ریگمال لگا کر آہستہ آہستہ اس کی گھسائی کروں گا اور اس کے داغ دبے جب دور ہو جائیں گے تو پھر میں ہلکے پینٹ کے ساتھ اس کو پینٹ کروں گا اور یہ نئی میز کی طرح ہو جائے گی. جس دن اس پالش والے کو آنا تھا اور اس نے کام شروع کرنا تھا اس رات میں اور میری بیوی بیٹھے اسی میز پر کچھ کام کر رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ بانو اس میز کی سطح کو غور سے دیکھو اور ان تمام نشانات کے ساتھ اس تاریخ کو تلاش کرو جب یہ نشانات یکے بعد دیگرے پڑتے رہے. یہاں تمہارے بڑے بیٹے نے پرکار سے نشان ڈالے تھے جب وہ پرچہ حل کر رہا تھا. پھر آپ کی والدہ یعنی میری ساس وہ اس کے کونے میں بیٹھ کر اپنے مقررہ وقت پر سر کو خضاب لگاتی رہی. باوصف اس کے کہ وہ بہت موٹا اخبار پھیلا کر بڑی احتیاط کے ساتھ خضاب لگایا کرتی تھی لیکن اس کے داغ دبے اس میز پر لگ ہی جاتے تھے. پھر جب ہمارا منجلا بیٹا پیدا ہوا اس زمانے میں ایسے کھلونوں کا نیا نیا رواج چلا تھا جو بغیر چابی سے چلتے تھے. ان کے پہیے ایک بار گھما دیے جاتے تھے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چارج ہو جاتے تھے. ہمارا پیارا منجلا بیٹا جب ان کھلونوں کو گھسا گھسا کر چھوڑتا تھا تو اس میز پر اس کے نشان پڑتے تھے اور اس میز پر ایسے ہی نشان تھے جیسے جدہ کے باہر ٹینکوں کے پٹوں کے نشان ہیں اور یہ نشان اس میز کی سرفیس پر موجود ہیں. پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے دفتر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے گتے کا ریک سنہرا ویلکم کاٹا تھا. اس کو پیپر کٹر کی بجائے کسی اور کٹر سے کاٹا تھا اور اس کے نشان بھی میز پر موجود تھے. تم جو بڑے احتیاط سے اپنی سلائی مشین رکھ کر سلائی کرتی رہی ہو اور اس کے چاروں پورڈوں کے نشان بھی بڑی پختگی کے ساتھ اس میز پر موجود ہیں. جب اتنے آدمیوں کے دستخط اس پر موجود ہیں تو تم اپنے اس قیمتی آٹوگراف کو کیوں ضائع کرتی ہو؟ اس کو تو بڑی احتیاط سے، بڑی محبت سے، بڑی دلجوئی اور دل جمی کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے گھر کی آٹوگراف بک ہے. اس پر میرے بچوں کے، تمہاری والدہ کے اور تمہارے بے پرواہ کسی ملازم کے الغرض سب کے نشان موجود ہیں. اگر اس پر 4 زیرو کا ریگمال پھرا تو یہ سارے نشان مٹ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو ایسے ہی رہنے دو. یہ بات بانو کے دل کو لگ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسے خوف بھی ہوا. بچوں، عورت کے دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہے گی. جب مہمان گھر میں آئیں گے تو خواتین تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں کسی بات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کو تو گھر رکھنا نہیں آتا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ایک پلاسٹک شیٹ خرید لیں گے. جب گھر میں شرفا، نکتہ چین اور تنقید کرنے والی عورتیں آئیں گی تو ہم اس پلاسٹک کور کو اس میز پر ڈال دیا کریں گے. اس سے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی اور ہماری آٹوگراف بک بھی محفوظ رہے گی.
انسانوں کے آپس کے تعلق کو بہت ڈھیلے انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کی روح دوسرے انسان کی روح کو سمجھنے کے لیے مائل ہو تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور لڑائی اور کچھ کا سما جو آدمی تقابلی مطالعے میں برداشت کرتا ہے آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے جو نشانات آپ کو گنوائے ہیں اب ان میں اور دستخطوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے نے تھوڑے دن پہلے مجھے امریکہ سے خط لکھا اور اس میں وہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا کہ ابو، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پوتے پوتیوں کی وجہ سے اس آٹوگراف پیج پر کچھ نئے دستخط بھی آ گئے ہیں۔ میں چونکہ دور ہوں اس لیے مہربانی کر کے آپ اس آٹوگراف کے صفحے کا ایک فوٹو کھینچ کر مجھے بھیجیں۔ میں نے ایک ماہر فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کر کے اس آٹوگراف پیج کی تصویر اسے ارسال کی۔ اتنی ساری لمبی بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کئی دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز انسان پر اجاگر ہو جاتی ہیں، اور اللہ ہمیں معلوم دنیا سے ہٹا کر لامعلوم دنیا سے بھی علم عطا کرتا ہے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے، انہیں اپنا نصیب بنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک جھولی ضرور ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس پھیلانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ایک جھولی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ اترے گی نہیں۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ جیسا کہ لاڈلا بچہ ضد کر کے اپنے ابا سے یا ماں سے کوئی چیز حاصل کر کے ہی رہتا ہے، آج ہی لے کے دو، آج ہی لے کے دو کی گردان الاپتا ہے۔ آپ بھی اپنے اللہ سے ضرور مانگا کریں اور ضد کر کے مانگا کریں، لیکن یہ ضد سب کے سامنے نہیں، ایک طرف کونے میں بیٹھ کر۔ آپ جو بھی دل میں ہو مانگا کریں، اور اللہ کے پاس ایک ایسا میٹر ہے جو کریکٹ کر کے ایسی چیز ہمیں عطا کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے۔ آپ جب دعا کریں تو یہ ضرور کریں کہ اے اللہ وہ عطا کرے جو میرے فائدے میں ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ میاں سے کہیں گے خداوند تعالیٰ میں دنیا دار بندہ ہوں، اور جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کر، اور یہ وہ چیز ہے جو میرے بھی پسند کی ہے۔ آپ نے دعا میں یہ چالاکی ضرور رکھنی ہے، جس طرح بش اور بلیئر ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن بھی ایک سمت چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی نظر میں یا زمین میں اللہ کی رحمت کا مقام وسعت میں نہیں ہے۔ بش اور بلیئر جیسی نظر سے دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے، اور ایسی صورت میں کہ وہ خود آسودگی میں رہتا ہے اور ساری دنیا کو رہنے دیتا ہے، خود بھی عذاب کی زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا کے ناطے سے یہ فرض بنتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم کو ہمارا پڑوسی اچھا نہیں لگتا، اس کی ناک بڑی موٹی ہے اور سر سے گنجا ہے، لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے رشتے سے میری زندگی آگے چل رہی ہے۔ ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جانے کتنے ہی کروڑ افراد یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ کون گیہوں اگاتا ہے، کون انگور بوتا ہے، کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے ایسا کر رہا ہے اور باقاعدگی سے بوریاں کریٹ بھر بھر کے ہمارے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کا اور وہ ہمارا نام تک نہیں جانتا ہوتا۔ ہماری نانی آٹا گوندنے سے پہلے کہا کرتی تھی کہ جس کسی نے بھی یہ گندم اگائی تھی اور جس کسی نے بھی اس کو پیسا تھا، خدا اس کا بھلا کرے، ساری دنیا کا بھلا ہو۔ آپ خدا کرے کہ کبھی بش یا بلیئر نہ بننا، بلکہ دونوں آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا، انسانوں سے جڑے رہنا، ان سے وابستہ رہنا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔